سورہ کہف 15واں پارہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یعنی اصحاب کہف جنہوں نے ان لوگوں کی بت پرستی سے تنگ آ کر غار میں جا کر پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رجسٹرڈ اولیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنا کر نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو خیال میں ہو، اس خیال میں کہ غار اور یعنی کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ یعنی اصحاب کہف، کاف یعنی غار، اور رقیم او نوجوان جس غار دے اندر رہ رہے سن، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا ان دے منہ نو بند کر کے اتنے تختی لا دیتی، جڑے انہیں حال و حوال سن وہ نوٹ کر دیتے گئے، اس نو کیا جاندہ ہے الرقیم، تختی۔ اور بعض نے یہ لکھیا ہے کہ اس بستی نو بھی کیا جاندہ ہے جتھوں اے آئے سن۔ بہر خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان بنا دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے میں ڈال دیا ان کو۔ یعنی دقیانوس بادشاہ جو کہ بت پرستی کی طرف بلاتا تھا، جب ان نوجوانوں کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا کہ آپ کی موجودگی میں یہ ایک اللہ کی بات کرنے والے، توحید کا پرچم بلند کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں لا الہ بڑا مشکل ہے، ہر دور میں، شروع سے دیکھو یہ پہلے دن سے معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو مار کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے، کہنے لگے اللہ میں تو اپنی ہڈیوں کو تڑوا رہا ہوں، 950 سال گزر گئے، اب تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر فاسق اور ظالم ہی پیدا ہوگا۔ یعنی 950 سال تبلیغ، واعظ و نصیحت، عمر تو کافی زیادہ لمبی ہے، 9.5 صدیاں ان کی تبلیغ ہی ہے بس۔ نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، اور جناب موسیٰ کلیم ان کے مقابلے میں فرعون، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان دجالوں سے بھی بڑا دشمن ابو جہل، جو کہ قدم قدم پر آپ کی مخالفت کرتا، تبلیغ کرتے تو جا کر کہتا کہ نہ بات ماننا، جادوگر ہے معاذ اللہ، ہر جگہ پہ ٹھکرایا جھٹلایا۔ اور ان لوگوں کی یعنی ان بادشاہوں کی موت تو دیکھو کیسی المناک آئی، خود ابو جہل کی موت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرا، اور یہ بڑے بڑے چودھری بھی جو اپنے ڈیرے کے اندر بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نوجوان تھے، جب ان کو مہلت دی کہ بھی سوچ لو وقت ہے، نہ ہوا تو آپ سولی کے لیے پھر تیار ہو جائیں، آپ کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو انہوں نے یہاں سے نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہودی رہتے تھے وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر ان کی 33 یا 33 سال، جب ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، پھر عیسائیت آ گئی، اور پھر جو اس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ حملہ کیا، پھر یہودیت غالب آئی، پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہے، چلتے چلتے یہ سرزمین فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت اور وہاں پہ جب آئے تو وہ بھی فلسطین، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی فلسطین، دیگر انبیاء وہ بھی فلسطین، ہیکل سلیمانی فلسطین، اور مسجد اقصیٰ وہ بھی ادھر، یعنی کافی ساری چیزیں اور نشانیاں ہیں اس میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے موقع پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی امامت کا
جو ترہ امتیاز عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انبیاء کو وہاں پہ جمع کیا اور آپ نے امامت کروائی، تو وہ بھی مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر۔ تو اس لیے یہ ہمارا بہت اہم ہمارا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات میں دوبارہ وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ تو اب پھر یہودی یہ پتہ یہ چلا کہ یہودی شروع سے ہی دشمن ہے اہل اسلام، پہلے دن سے انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لی، انہوں نے اپنے کسی بندے کو سولی چڑھا دی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جا کر سلا دیا، اور ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس غار میں نہیں جاتی، سائڈ سے ہو کر جاتی، غار کا دہانہ شمال کی طرف ہے، ڈائریکٹ سورج جا کر ان کے منہوں کو ٹکراتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آندھی طوفان جب تم آؤ تو میرے اولیاء کرام سے گزر کر چلے جانا۔ گرمی کو کہا، گرمی کی جو شعائیں ہیں تم نے بھی وہاں نہیں پہنچنا، روشنی تم سائڈ سے کترا کے سورج کا گزر جانا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا، ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح کا واقعہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی۔ وزدناہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے تسکین ایسی نازل کر دی۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، انہوں نے کہا جب نوجوان بادشاہ دقیانوس کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کے سامنے پیشی ہے، تو انہوں نے برملا اعلان کر دیا، بادشاہ گل دھیان نہ سن لے، اسی تینوں ویکھ کے ڈولن والے نہیں، تینا پیچھے ہٹن والے ہاں، تو اپنا ظلم ازما لے، اسی اپنے رب نہ پیار ازما لے، اسی ہٹن والے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں حکومتیں اسلام کی مخالفت کرتی ہیں، کبھی ختم نبوت کے پیروکاروں کو دباتی ہے، کبھی توحید کا پیغام پہنچانے والوں کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے، کبھی بادشاہوں کی انبیاء کو دھمکیاں، اور کبھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شہادتیں۔ یہ ہر میدان شروع سے یہ تاریخ ہماری اس طرح کی چلی آ رہی ہے، لہٰذا ان بادشاہوں کی دھمکیاں اور ان اہل علاقہ جو کہ غیر مسلموں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو اہل اسلام مر تو سکتا ہے، جام شہادت تو نوش کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیغام میں سے کبھی لچک اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیں درس اور سبق اور نصیحت کی ہوئے گا، جیل ہی ٹر جاگے نا، جیل ہی جاواں گے نا، جیل وچ بندہ جائے شراب پی کے تو نہیں جا رہا، جوئے واسطے تو نہیں جا رہا، چوری کر کے تو نہیں جا رہا، جیل میں جا رہا ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض ائمہ دین ایسے گزرے ہیں کہ جن کے جنازے بھی جیل سے اٹھے، اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کو جب اتنا مارا گیا، ایک بادشاہ نے نہیں مارا، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ مارتے مارتے وہ خود بھی مر گیا، بیٹا آیا بعد میں، اس نے بھی مارا امام صاحب کو، کوڑے مارے، مار مار کر امام صاحب جیل کے اندر ہے، تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب تیسرا بادشاہ ہے، وہ بھی ہے، تو جب امام احمد ابن حنبل ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے جنازے کو دیکھ کر تقریباً 30 سے 35 ہزار یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، جب توحید قرآن و سنت کا کام کرتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی، لہٰذا یہ اسلام کا حصہ ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں، پابندی ہے، فلاں ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ دعا کریں اللہ سے
اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے۔ آخر دعوانا